بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 211 اور 212۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے سل بنی، سل سین میں سیٹی ہوتی ہے اور سیٹی باریک سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ سل لام کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ سل بنی اسرائیل، یہاں جو بنی کے اوپر مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور جو اسرائیل یہاں پر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، واجب۔ آگے دیکھیے گا، کم آتیناہم، کم میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا، یعنی ہم تیزی سے پڑھیں گے، کم ایسے نہیں پڑھیں گے، آواز کو روکیں گے نہیں بلکہ جلدی سے۔ کم آتیناہم، آتیناہم کے آخر میں میم ساکن کے بعد پھر میم ہے، جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد ان دو حرفوں کے علاوہ یعنی میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو یہاں غنّے کے ساتھ ادغام کیجیے گا، آتیناہم، آگے من آیت بینہ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ اظہار کیجیے گا اور تیز سے پڑھیے گا، من آیت، آیتن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، تو جب بھی تنوین کے بعد با آ جائے یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں، جس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ آیت بینۃ، وقف کریں گے تو بینہ وقف کرنا بھی چاہیے کیونکہ رموز اوقاف میں سے آگے طا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ، یہاں نون ساکن کی بعد یا حرف یرملون میں سے ادغام کیجیے گا غنّے کے ساتھ۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، لفظ اللہ کو موٹا کیجیے گا کیونکہ اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، لیکن تا کو باریک رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ نعمت اللہ ایسے آپ پڑھیں اور تا بھی ساتھ مفت میں وہ بھی موٹا ہو جائے۔ تا کو باریک رکھیے گا، لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے، نعمت اللہ، نعمت اللہ۔ آگے میم بعد، یہاں بھی اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہو جاتا ہے۔ ما جاءتہ، مد متصل، فإن، یہاں غنّہ کیجیے گا، نون مشدد ہے، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا، فإن اللہ شدید العقاب، آخر میں با وقف میں ساکن ہوگا اور ساکن ہوتے ہی کلکلہ بھی ہو جائے گا۔ عقاب، قاف کو خوب موٹا رکھیے گا، اسے عقاب نہیں پڑھنا اپنے، عقاب۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، زُيِّنَ یا کی اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے زا میں سیٹی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات میں حا کا خیال رکھیے گا، یا کو لمبا ضرور کیجیے گا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ حیات الدنیا، اور دنیا جو ہے اظہار مطلق ہے، چار الفاظ آپ کو بتائے تھے، دنیا، قنوان، سنوان، بنیان، جہاں پہ کوئی غنّہ اخفا نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے، دنیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، آگے رموز اوقاف میں سے وقف لازم ہے، یعنی میم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں لازمی وقف کرنا چاہیے، سانس توڑ دینا چاہیے، اور آگے نئے سانس کے ساتھ، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، نَتَّقَوْا کو نَتَّقَوْا نہیں پڑھنا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، نَتَّقَوْا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، قاف موٹا ہے، فوقہم، یوم القیامت، وقف کریں گے تو گولتا کو ہا سے بدل دیں گے، یوم القیامہ،
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. واللہ لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا. یرزق را موٹا پڑھیے گا کیونکہ را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے یا کی بڑی زبر ہے. یرزق قاف موٹا ہے. من یشاء یہاں اس کو یشا نہ پڑھیے گا بلکہ یا زبر یا شین زبر الف شا. من یشاء بغیر حساب. بغیر میں را باریک ہے. حساب کے آخر میں با قلقلہ ہو جائے گا. دو آیات بینات کی تلاوت سنیے گا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. صدق اللہ العظیم. جی ان دو آیات بینات کا ترجمہ سنیے گا. سب سے پہلے دیکھیے گا آیت نمبر 211. سل پوچھے بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کم کس قدر آتیناہم ہم نے انہیں دی من آیتن نشانیاں من سے آیتن نشانیاں بینتن کھلی و اور من جو یبدل بدل ڈالے نعمت نعمت اللہ کی من بعدی اس کے بعد ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. زُيِّنَ آراستہ کی گئی ہے لِلَّذِينَ وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ اور وہ ہنستے ہیں مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں پر جو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے وَالَّذِينَ اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے فوقہم ان سے بالاتر یوم القیامہ قیامت کے دن واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یعنی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب ان دو آیات بینات کا تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا. آیت نمبر 211 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں کو ہم نے بڑی واضح جو دلائل ہیں وہ واضح جو دلیلیں ہیں وہ ہم نے عنایت فرمائی تھی. تو اگر وہ چاہتے تو تھوڑا سا عقل سے کام لیتے اور ان دلائل کو دیکھتے ہوئے وہ حق پر جمے رہتے لیکن انہوں نے حق پر جو ہے باطل کو ترجیح دی. اسلام پر انہیں کفر کو ترجیح دیا اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے سخت عذاب ان کا منتظر ہے اور اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے. اور دوسری آیت مبارکہ دیکھیے گا آیت نمبر 212. یہ ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو غریب صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غریب صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر کیا ارادہ رکھتے ہیں جی ہم نے جہاد کرنا ہے. تو اس طرح کی طرح کی طنز کرتے مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو ہم نے مزین کیا ہے کفار کے لیے اور یہ ہنستے ہیں اہل ایمان پر. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ اہل ایمان ان کفار پر ہنسیں گے. وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت والا دن ہوگا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اہل ایمان اس دن بڑے اونچے اونچے مقامات پر ہوں گے اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھ کر. یہ جو کفار ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں ان پر مذاق اڑانے والے طنز کرنے والے تھے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ عزت عطا فرمائیں گے. وہ بلندیوں پر ہوں گے اور یہ جو طبقہ ہے کفار کا یہ اس دن ذلیل اور خوار ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.